کراچی نوجوان تحریک کے چیئرمین فیضان حسین کا جنگ آزادی ذاتی نیوز HD ڈیجیٹل سندھ کے بیورو چیف فہد احمد شیخ کو خصوصی انٹرویو دے رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا تھا جو اقبال نے خواب، اس کو پورا میں کروں گا۔ جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کراچی نوجوان تحریک کے سربراہ محمد فیضان صاحب۔ آج ہمارے ساتھ ہیں محمد فیضان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیضان صاحب، آپ نے کل ایک بڑا کامیاب جرنہ ور کا اجلاس کیا جو ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا تھا، تو کیا وجہ ایسی آئی جو آپ تو ماشاءاللہ سے خود اتنے ہینڈسم بھی ہیں اور کاروباری ہیں، گھر میں بیٹھتے آپ کو کراچی کے نوجوانوں کی کیا ایک دم سوچ پیدا ہوئی آپ میں؟ بہت سا ہمارے یہاں پہ نوجوان کی جو حالت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور پھر گھر میں بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی کہہ رہا ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، برائیوں سے روکو۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اب میری ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے، اور مجھ میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے کہ میں اس قوم کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کسی کام آ سکتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ وہ صلاحیت کو امید کروں گا۔ اچھا، کراچی نوجوان پارٹی ہی آپ نے نام کیوں رکھا؟ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے تھے اس کا؟ کراچی کیوں رکھا نام؟ اچھا، اکثر زیادہ تر میڈیا پرسن لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے، لیکن کراچی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی بنیاد ہے۔ پاکستان کا واحد ملک کراچی ہے جو پورے پاکستان کو رن کر رہا ہے۔ جیسے کل جنرل ورکر اجلاس کے اندر بھی میں نے کچھ گزارشیں کی تھی لوگوں سے کہ ہم یہاں سے لوگوں کو فنڈ جنریٹ کر کے دیتے ہیں۔ اب اندازہ آپ یہ لگا لینا کہ جس طریقے سے ہمارے جو ایریاز ہیں، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پٹھان کے ہوٹل ہیں چائے کے، وہاں پہ کون آ کے پیتا ہے چائے؟ اردو پیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایریے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آتا رہے کراچی میں، یہاں پہ آ کے آپ لوگ ایک ہوٹل کے اندر آپ دیکھیے گا ٹوٹل لیبر بھی ان کی ساری ایک ہوٹل کے اوپر تقریباً 15-20 لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاروبار دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی سیلانی ہو گیا، JDC ہو گیا، جتنا بھی طریقے کا ایریا ہو گیا، آپ کو وہاں پہ زیادہ تر سندھ کی اور پنجاب کے لوگ ملیں گے جو یہ دسترخوان کریں۔ تو اس کا مطلب پوٹینشل تو ہے نا کراچی کے اندر، ہر کسی کو ویلکم کر رہا ہے، چاہے آپ فائنینشلی طور پہ دیکھ لیں یا امدادی طور پہ دیکھ لیں، جس حساب سے بھی دیکھ لیں، کراچی سب کو آپ کو نمبر 1 ملے گا، آگے ملے گا۔ اچھا سر، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تعلیمی ادارے جو ہیں سرکاری سطح پر وہ اس ٹائم نظر انداز ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ آپ ایجوکیشن پر بھی کوئی ورک کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن کے اوپر بہت اسپیڈ سے ورک کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ورک کرنا، بہت اسپیڈ سے ورک کر رہے ہیں، اور یہ بات میں اور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے چینل کے ذریعے ایک میسج دے دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا سرجانی میں سب سے پہلا کیمپس اگلے فرائیڈے یا نیکسٹ سنڈے تک اوپن کر رہے ہیں، جو ہم نے کل عوام سے وعدہ کیا تھا۔ تو ہمارے جو ہے الحمدللہ سرجانی کے اندر پہلا کیمپس کھلنے جا رہا ہے، جو کہ شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک، جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جائے گی۔ اچھا، آپ کسی اور سیاسی جماعت کو بھی جوائن کر سکتے تھے، آپ نے اپنی ہی جماعت کو ایک دم لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ 2 مہینے کی زیادہ محنت ہے آپ کی، تو اس کے پیچھے کوئی لوبی ہے یا آپ کی اپنی محنت ہے؟ نہیں، میری اپنی محنت ہے، اور دوسری بات یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ان سیاسی جماعتوں کا حصہ بن سکوں، لیکن پتہ ہے اکثر ایسا ہے کہ ہم لوگ جان کے انجان بن جاتے ہیں۔ CM جو ابھی سیٹ پر ہے وہ کتنے سال سے؟ 10 سال ہونے والے۔ کتنی بار سلیکٹ ہوئے؟ 2 دفعہ۔ آپ کے میرے ملک کو، کراچی کو، پاکستان کو کیا حاصل وصول ہوا؟ چینجنگ کیا ہے؟ ڈاؤن فال میں ہی ہے نا۔ بجلی کا بل لے لیں، گیس کا بل لے لیں، غریب آدمی کو کیا ہو؟ آپ تو ماشاءاللہ اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کی جائیداد اگر 1000 گز کا تھا، آج آپ 1000 ایکڑ کے اوپر چلے گئے، اس کی طرف سے۔ تو کل کو ایسا تو نہیں فیضان صاحب بھی ایک بڑے قائد بن جائیں اور کراچی چھوڑ کر کہیں دوسرے ملک میں پہ ٹیلی فونی خطاب یا ویڈیو لنک خطاب کریں، کارکنان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے ہیں فیضان صاحب؟ دیکھیں، میں چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں جو بیرون ملک نہیں گیا، نہیں جا سکتا، یہ وہ لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا نہ سمجھا۔ ایسی بات ہے، مجھے پہلے سے لوگ فالوورز تھے میرے، اسی وجہ سے تو کل کا آپ نے جنرل ورک کا اجلاس کیا کہ ہم نے صرف
اپنے ورکرز اور ممبرانس کو بلوایا تھا صرف، وہ آپ نے دیکھا ایک جلسے کی صورت اختیار کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فیضان میں یہ چیز، ابھی آپ میرے پاس آئے گھر پہ، آپ کو کیا نظر آیا؟ میں تو آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا میں جاؤں گا اور وہاں پر پہلے گارڈ واڈ بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر میرے کو ویٹ کرنا پڑے گا. یہاں تو آیا تو کچھ نہیں، دروازے پر فیضان صاحب آئے ہوئے ہمیں لے کر اندر آئے، ہم بیٹھ گئے. ہم خود پریشان ہیں، ورنہ ایک ادنا سا عہدے دار بھی ہوتا تو اس کے باہر بھی ایک گیٹ ہے نا، گیٹ کے آگے گارڈ کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کب رکھ رہے ہیں گھر میں؟ یار ایسا نہیں ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں 4 بھی رکھوں گا، 2 بھی رکھوں گا، جان تو میری اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا. اس کو کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ لے لے. ہاں یہ ہے احتیاط، تو اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ احتیاط کریں، معامل نہ کریں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں میرا انیشیل اسٹیج ہے، میں نہیں چاہتا کہ 2-2.5 لاکھ روپے کا میں فضول کا خرچہ کروں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنا ہے، ان کے قانون کو فالو کرنا ہے، تو مجھے پتھر پہ نیند آئے گی. میں ایمان، دلی طور پہ ایمان کی حالت میں وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا ریلیکس رہوں گا کہ مجھے پتہ ہے جب میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کر رہا تو میرے ساتھ غلط نہیں ہوگا، اللہ میری حفاظت کرے گا. تو فیضان بھائی، آپ آگے کی نہیں ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، بالخصوص کراچی کے نوجوانوں کو. ویسے تو میں نے کل آپ کے جنرل ورکر اجلاس میں شرکت بھی کی اور کوریج بھی کی، اس کے اندر میں نے نوجوانوں کو تو دیکھا لیکن بزرگوں کو بھی میں نے دیکھا. تو میرے کو ایک اچھا وہ ہوا، میں نے کہا یار دیکھیں انہوں نے نام تو رکھا ہے کراچی نوجوان تحریک، لیکن آپ کو کیسا لگتا ہے یہ جب بزرگ آپ کو کل ویلکم کر رہے تھے اور آپ اسٹیج پر چل رہے، ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ الگ تھی. آپ کو اندازہ تھا اتنا بڑا کراؤڈ آپ کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، مجھے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا. اور وہ جو بزرگ ہے